الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی حضور شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ کے مکتوبات کا درس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پاک و ہند میں خاص طور پر آپ کی وجہ سے تصوف کی نشأت ثانیہ ہوئی، اور جو مکتوبات آپ نے اپنے شیوخ کو، اپنے دوست و احباب کو ارسال فرمائے، ان میں علم کا ایک ایسا خزانہ ہمیں ملتا ہے جو کہیں اور نہیں ملتا، اور دور حاضر میں اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور پر خانقاہوں میں وہ انداز اور وہ لوگ باقی نہ رہے جو حقیقتاً تزکیہ کیا کرتے تھے۔ اگرچہ اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے مقامات پر دل دکھتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو اہل نہیں ہوتے، ناقص ہوتے ہیں، انقص ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے راہبر اور رہنما بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ الجلیل مکتوبات مجدد الف ثانی رحمہ اللہ سے منتخب مکتوبات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور باقاعدہ آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوگی وہاں پر آپ کو سمجھا بھی دیا جائے گا کہ یہاں پر امام ربانی کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے روزانہ کوشش فرمائیں ایک مکتوب سماعت کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو نفع دے گا، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور جو چیزیں آپ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ان میں سے میں اپنی دانست میں جو زیادہ ریلیونٹ سمجھ رہا ہوں دور حاضر سے اور آج کل کے حالات سے، اس سے جو متعلقہ مکتوبات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج جو مکتوب ہم سماعت کر رہے ہیں اس کا نمبر ہے 23، یعنی 23 نمبر مکتوب ہے جو آپ نے روانہ فرمایا، اور یہ مکتوب ہے پیر ناقص سے طریقہ اخذ کرنے سے روکنے اور اس کے نقصان و ضرر اور اہل کفر سے مشابہ القاب سے منع کرنے کے بیان میں۔ اور یہ مکتوب امام ربانی نے عبد الرحیم المشہور بخان خانہ کی طرف جو ہے وہ روانہ فرمایا۔ یہ آپ کے کوئی دوست تھے عبد الرحیم صاحب، ان کی طرف یہ مکتوب روانہ فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور تمہیں ایسی قیل و قال سے نجات دے جو حال سے خالی ہو۔ مطلب ایسی باتیں کرنا کہ جو بس باتیں ہی ہوں اور حال کچھ نہ ہو، اندر سے حالت تبدیل نہ ہو، اندر باطن کے اندر تبدیلی نہ ہو، بس باتیں کرتے رہیں، جمع خرچ کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں ایسی قیل و قال سے نجات دے جو حال سے خالی ہو، اور اس علم سے بھی نجات عطا فرمائے جو عمل سے محروم ہو، یعنی صرف باتیں ہوں اور عملی طور پر خالی ہوں، ایسے علم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں بحرمتی سید البشر، جو ہر کالے اور گورے کی طرف مبعوث ہوئے، علیہ وعلی آلہ من الصلوات افضلہا ومن التسلیمات اکملہا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی رحم فرمائے جو اس پر آمین کہے۔ آمین یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو میری اس بات پر آمین کہے اللہ اس پر رحم فرمائے۔ یہ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کی دعا ہے۔ فرماتے ہیں با سعادت و با صداقت برادر نے تمہارا خط پہنچایا اور زبان ترجمان سے تمہاری جناب کا حال نقل کیا، جو نقل کیا تو میں نے یہ شعر پڑھا۔ اس شعر کا ترجمہ ہے، فرماتے ہیں اے سعدا یعنی میری محبوب اور اے اس کے قاصد، تم اپنے اہل میں تشریف لائے ہو، اور تمہاری طرف سے آنے والے قاصد کا چہرہ کس قدر حسین ہے
کیونکہ روانہ کرنے والے کا چہرہ بڑا محبوب ہے۔ یعنی آپ نے ایک عربی شعر جو کسی نے لکھا تھا اپنی محبوبہ کے لیے، وہ یہاں پر نقل فرمایا کہ اے سعدا یعنی محبوبہ اور اے اس کے قاصد، تم اپنے اہل میں تشریف لائے ہو اور تمہاری طرف سے آنے والے قاصد کا چہرہ کس قدر حسین ہے، کیونکہ روانہ کرنے والے کا چہرہ بڑا محبوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں انہیں خط میں کہ میں نے تمہارے قاصد کے آنے پر یہ شعر پڑھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے ظہور کمالات کے لائق برادر عزیز، اللہ تمہیں قوت سے فعل کی طرف لائے، مطلب تمہارے اندر جو قوت موجود ہے اس قوت کو عملی جامہ پہناؤ اور قوت عملی سے قوت فعلی کی طرف آؤ۔ چونکہ ہم بعض اوقات بہت ساری قوتیں ہمارے باطن میں موجود ہوتی ہیں لیکن پلان ہی کرتے رہتے ہیں، عمل کوئی نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ تمہیں قوت سے فعل کی طرف لائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اس شخص پر افسوس ہے جس نے اس میں کچھ نہ بویا اور زمین استعداد کو خالی رکھا اور تخم اعمال کو ضائع کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو ہم بوئیں گے وہی ہمیں میدان محشر میں ملے گا، وہاں پر ہم کاٹیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس شخص پر افسوس ہے کہ جس نے زمین استعداد کو خالی رکھا، اور اس طرح خالی رکھا کہ اس زمین میں استعداد تو تھی، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اعمال کے بیج ڈالتے، تو آپ فرماتے ہیں کہ تخم اعمال کو ضائع کر دیا، لا یعنی کاموں میں پڑ گئے۔ پھر فرماتے ہیں اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ زمین کو ضائع کرنا اور خالی رکھنا دو طرح پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو زمین ضائع ہوتی ہے یا خالی ہوتی ہے، اس کو جو ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا فرماتے ہیں ایک یہ کہ اس میں کچھ نہ بوئے، مطلب یہ ہے کہ اس زمین کو خالی چھوڑ دے حالانکہ وہ استعداد والی زمین ہے، اور بیج بھی نہ ڈالے تو آٹومیٹیکلی وہ زمین ضائع ہو گئی، بیج ہی نہ بوئے۔ دوسرا طریقہ اس کو ضائع کرنے کا یہ ہے کہ اس میں خبیث اور ردی تخم ڈالے، مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بیج ڈال رہا ہے وہ خبیث یعنی بیکار ہوں، ردی ہوں، کسی کام کے نہ ہوں، وہ بیج ڈالے، تو اس سے بھی زمین ضائع ہو جائے گی۔ بیج ضائع کرنے کی یہ دوسری قسم، یعنی ایک تو یہ ہے کہ زمین کو چھوڑ ہی دیا، بیج نہ ڈالے، دوسری قسم یہ ہے کہ بیج ڈالے لیکن بیج ردی اور خبیث تھے۔ فرماتے ہیں یہ دوسری قسم ضرر و فساد میں پہلی قسم سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب کوئی صحیح کرنے کے لیے آئے گا، جیسا کہ آگے آپ وضاحت فرما رہے ہیں، تو پہلے اسے محنت کر کے ان ردی بیجوں کو نکالنا ہوگا اور پھر ٹھیک بیجوں کو ڈالنا ہوگا۔ فرماتے ہیں پہلی قسم سے بہت زیادہ ہے، دوسری قسم ضرر و فساد میں پہلی قسم سے بہت زیادہ ہے، جیسا کہ مخفی اور پوشیدہ نہیں، کامن سینس کی بات ہے۔ اور بیج کی خرابی اور فساد یہ ہے، اب اپنے موضوع پر آ رہے ہیں پیر ناقص کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں اور بیج کی خرابی اور فساد یہ ہے کہ انسان پیر ناقص سے اخذ طریقہ کرے، یعنی راہ سلوک میں، طریق میں جو اخذ طریقہ ہے وہ پیر ناقص سے کرے اور اس کے راستے پر چلے، کیونکہ پیر ناقص، مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ پیر ناقص اپنی خواہش نفس کا تابع اور پیروکار ہوتا ہے، اور جس چیز میں خواہش اور ہوائے نفسانی کی آمیزش ہو وہ مؤثر نہیں ہو سکتی۔ تو چونکہ یہ حقیقتاً پیر نہیں ہے، یہ تو دنیا دار ہے، اپنے آپ کو پیر کا لبادہ اوڑائے ہوئے ہے، تو اب اس کے پیچھے جو چلے گا وہ آباد نہیں بلکہ برباد ہوگا، وہ کامل نہیں بلکہ ناقص ہوگا، کیونکہ چلانے والا خود ناقص ہے، کامل نہیں۔ اور اگر اثر کرے گی بھی تو خواہش نفس کی ہی معاونت کرے گی، تو اس طرح تاریکی پر تاریکی میں اضافہ ہوگا، یعنی اس کی صحبت اگر اسے نفع دے گی بھی اور اس کی ذات پر اثر کرے گی بھی تو وہ خواہش نفس کی ہی صحبت ہوگی، جس طرح یہ خواہش نفس میں مبتلا ہے تو جو اس سے وابستہ ہوگا وہ بھی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہوگا۔ فرماتے ہیں دوسری خرابی پیر ناقص کے پاس جانے کی یہ ہے کہ پیر ناقص اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچانے والے راستوں اور نہ پہنچانے والے راستوں میں تمیز و فرق نہیں کر سکتا، مطلب کون سا راستہ اللہ تک لے جا رہا ہے اور کون سا راستہ اللہ سے دور کر رہا ہے، ان دونوں راستوں میں تمیز و فرق یہ پیر ناقص نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ فرماتے ہیں کیونکہ وہ خود اب تک غیر واصل ہے، وہ ناقص ہے نا، خود غیر واصل ہے، جب اب تک وہ خود غیر واصل ہے تو وہ پھر کسی کو جو اس سے متعلق ہوگا اسے واصل کیسے کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں نیز یہ پیر ناقص
طالبوں کی مختلف استعدادوں میں تمیز نہیں کر سکتا، اور جب طرق جذبہ جسے سیر انفسی کہا جاتا ہے اور طریق سلوک جسے سیر آفاقی کہا جاتا ہے میں تمیز نہیں کر سکتا، تو عین ممکن ہے کہ ایک طالب کی استعداد طریق جذبہ سے مناسبت رکھتی ہو اور ابتدائے حال میں طریق سلوک سے مناسبت نہ ہو، اور پیر ناقص طرق مختلفہ اور استعدادات مختلفہ میں تمیز نہ کر سکنے کی وجہ سے ابتدا سے طریق سلوک پر چلا دے، تو طالب کو بھی گمراہی میں ڈالے جس طرح خود گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مرید آتا ہے تو مختلف جو مریدین ہیں ان کی استعدادیں مختلف ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک طویل بحث ہے جو آگے کے مکتوبات میں بھی حل ہو جائے گی، کہ ایک ہوتا ہے طریق جذبہ جسے ہم طرق جذبہ بھی کہتے ہیں، سیر انفسی یعنی انسان کو اپنے باطن کے اندر جو مختلف لطائف ہے اس کی سیر کروانا، اور ایک ہے طریق سلوک جسے کہا جاتا ہے سیر آفاقی، کہ عالم ہاہوت، عالم ملکوت، عالم لاہوت وغیرہ پہ اور مقام اقربیت اور مقام احدیت اور مقام معیت کی سیر کے لیے لے کر جانا۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے پیر کامل کو کہ کس کی کیا استعداد ہے۔ اب اگر کسی مرید کی استعداد طریق جذبہ کی ہے اور اسے لگا دیا طریق سلوک پر، یا کسی مرید کی استعداد طریق سلوک کی ہے اور اسے ابتداً طریق جذبہ پہ لگائے رکھا، تو خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسرے کو بھی گمراہ کرے گا، کیونکہ یہ پیر ناقص کو تمیز ہی نہیں ہے کہ طریق جذبہ کیا ہے اور طریق سلوک کیا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ایسا پیر ناقص جو ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور مرید کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پس شیخ کامل کرنے والا جب اس طالب کی تربیت کا ارادہ کرے گا، مطلب یہ ہے کہ ایک مرید ایک شیخ ناقص کے پاس رہا، جب اسے اللہ نے ہدایت دی وہ کسی شیخ کامل کے پاس آ گیا۔ اب یہ جو شیخ کامل ہے اسے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ وہی مثال ذہن میں رکھیے کہ ردی بیج جو ہے وہ بو دیا تھا، اب پیر ناقص نے اسے خراب تو کر دیا، اب یہ پیر کامل کے پاس آیا، اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں پس شیخ کامل کرنے والا جب اس طالب کی تربیت کا ارادہ کرے گا اور اسے راہ عرفان پر چلانا چاہے گا، تو اولاً اسے پیر ناقص کی پیدا کردہ خرابی اور پیر ناقص کے سبب پیدا شدہ فساد کی اصلاح کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے بعد اس کی زمین استعداد کے مطابق صالح اور مناسب بیج ڈالے گا، تب جا کر اچھے پودے اگیں گے۔ اب آپ دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ جب ایک ایسا شخص جو پہلے کسی پیر ناقص کے پاس رہتا رہا، جسے تصوف کی تیز سے بھی معرفت حاصل نہ تھی اور اس نے اس کی ذات میں فساد پیدا کر دیا، اب یہ مرید کسی پیر کامل کے پاس پہنچا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اب پیر کامل پہلے اس پیدا شدہ فساد کو ختم کرے گا، پھر اس کی زمین کو لائق استعداد بنائے گا، اور پھر اس کے بعد مناسب اور صالح بیج بوئے گا۔ آپ اگر آج کے دور میں غور کر لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں اکثریت، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، وہ اسی طرح اپنی قوت استعداد کو خراب کر چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت سارے فسادات آ چکے ہوتے ہیں چونکہ انہیں مس گائیڈ کیا جا چکا ہوتا ہے۔ اب وہ بعض اوقات پیر کامل کے پاس آتے ہیں تو انہیں بہت وقت لگتا ہے اس کے مقابلے میں جو بالکل تازہ ابتداءً ہی کسی پیر کامل کے پاس آئے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ نقصان ہے پیر ناقص کے پاس جانے کا اور اس کی صحبت اختیار کرنے کا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آپ قرآن کی آیہ مبارکہ پیش فرماتے ہیں مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ فرماتے ہیں خبیث و ردی کلمے کا حال خبیث اور ردی درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ لیا گیا ہو، اس کے لیے کوئی قرار و استحکام نہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں فرماتے ہیں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اور اچھے کلمے کا حال اچھے درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط اور ثابت ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں۔
تو یہی مثال ہے ناقص اور کامل کی، کہ جب آپ کامل کے پاس جاتے ہیں تو اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور وہ آپ کو بھی کامل اور مضبوط بناتا ہے روحانی طور پر، باطنی طور پر۔ اور جب آپ ناقص کے پاس جاتے ہیں تو اس کی مثال کلمہ خبیثہ کی طرح ہے۔ کلمہ خبیثہ کی مثال جو ناقص سے مل رہا ہوتا ہے وہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے کہ جس کی اصل کوئی نہیں ہوتی، جس کی جڑ مضبوط نہیں ہوتی۔ چنانچہ فرماتے ہیں پس شیخ کامل کامل بنانے والے فرماتے ہیں پس کامل بنانے والے شیخ کی صحبت کبریت احمر یعنی سرخ گندھک ہے، اس کی نظر، یعنی جب آپ شیخ کامل کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو فرماتے ہیں اس کی نظر دوا اور اس کی باتیں شفا ہیں، اس کے بغیر تو خاردار درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں شریعت مصطفیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام والتحیہ کے طریقے پر قائم اور ثابت رکھے، کیونکہ متابعت شریعت ہی اصل کار اور مدار نجات اور منات سعادت ہے۔ فارسی میں کیا ہی اچھا کہا ہے، ایک شعر آپ تحریر فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا اور آخرت دونوں کے سردار ہیں، جو شخص آپ کے دروازے کی خاک نہیں بننا چاہتا اس کے سر پر خاک پڑے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی خاک نہیں بننا چاہتا اس کے سر پر خاک پڑے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ہم اس مقالے کو حضور سید المرسلین کی صلوات پر ختم کرتے ہیں، آپ پر تسلیمات، تحیات اور برکات کا نزول ہوتا رہے۔ یہاں پر یہ جو خط تھا اور یہ جو مکتوب تھا یہ مکمل ہوا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم شیخ کامل کو تلاش کریں اور سرگردہ رہیں، مل جاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی شیوخ کامل ہیں اور ان کی باتیں واقعتاً دوا اور شفا کا کام کرتی ہیں، یعنی انہیں دیکھنے سے بیماریوں سے دوا ملتی ہے اور بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ تو ایسے شیوخ کی صحبت میں رہیں۔ میں اللہ کے حضور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ارشادات مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے اس مکتوب میں ارشاد فرمائے ان ارشادات پر ہمیں عمل پیرا ہو کر سیر آفاقی اور سیر انفسی کے مزے لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الجلیل ایک نئے مکتوب کے ساتھ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شرعیہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔